یہ بھی آیت دلیل عقلی ہے، اور یہ تیسری دلیل عقلی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے اس زمین میں پہاڑ، لنگر، پہاڑوں کو زمین کو روکنے کے لیے بنایا گیا. یعنی زمین ہر وقت دو طریقوں سے روٹیٹ کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور اتنی زیادہ رفتار سے لگا رہی ہے کہ اگر اس رفتار سے ہم کوئی مشین چلائیں تو اس کے اوپر جیسے جوسر مشین ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. لیکن زمین دو مختلف طریقوں سے حرکت کرنے کے باوجود اپنے اندر جو اس کے چیزیں ہیں ان کو توڑتی نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے محفوظ ہیں. اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پہاڑ اس طریقے سے بنائے ہیں کہ وہ چیزوں کو آپس میں مکس ہونے سے روکتے ہیں باوجود اتنی زیادہ رفتار کے. رواسی پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، شامخات. اگر ہم پہاڑوں کی بلندیاں دیکھیں تو سب سے زیادہ بلندی ماؤنٹ ایورسٹ کی ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 8,849 ہے. 8,849 میٹر سطح سمندر سے. اتنی بلندی والا پہاڑ کسی انسان نے نہیں بنایا اور نہ ہی کسی دوسری مخلوق نے بنایا. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے K2 وہ بھی 8,611 میٹر. تو اتنا بلند پہاڑ زمین پر یہ کسی اور مخلوق نے نہیں بنایا بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا بنایا ہوا. یہ پہاڑ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے ذریعے سے ایک طرف موجود انسان دوسری طرف موجود انسانوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. پہاڑ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب بادل ہوا کے اوپر سوار ہو کر یہاں سے گزرتے ہیں تو پہاڑ انہیں اور زیادہ پھیلا دیتے ہیں. جیسے ہی وہ پھیلتے ہیں تو ٹھنڈے ہوتے ہیں یا پھر برف کی شکل میں گر جاتے ہیں. وہ پانی بخارات جو بادلوں میں موجود ہوتے ہیں، یا وہاں سے اگر گزر کر آگے چلے جائیں تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور برسنا شروع کر دیتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر موجود درخت جس میں سے لکڑی حاصل کی جاتی ہے، پہاڑوں کے اوپر موجود درخت جن سے مختلف قسم کی ادویات اور جڑی بوٹیاں لے کر دوائیاں بنائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے درخت جن پر موجود پھل انسان کے لیے ہیں، انسان کے رزق کے لیے، کھانے کے لیے ہیں. تو گویا کہ یہ پہاڑ انسانی زندگی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ انسان نے خود نہیں بنائے بلکہ اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. پہاڑوں کے اندر موجود چراگاہیں جن سے انسان کے جانور اور مویشی چارہ حاصل کرتے ہیں، اور ان پہاڑوں کے اندر موجود مختلف قسم کی معدنیات جن سے انسان جو ہے وہ مختلف چیزیں بناتا ہے. لوہا ہے، اس میں سونا ہے، ان میں چاندی ہے، ان میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر ہے، ان میں نمک ہے، ان میں یہ مختلف معدنیات کے پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کو تو یہ پہاڑ جو ہے وہ انسان کی انرجی کا ذریعہ ہے، انسان کی طاقت کا ذریعہ ہے، انسان کی قوت کا ذریعہ ہے. انسان بہت زیادہ اپنی زندگی کی ضروریات پہاڑوں سے پورا کرتا ہے. اور اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کی ضرورت کے لیے میں نے اتنی بڑا ڈھیر جمع کر دیا ہے تو وہ کتنا خوش ہو جائے. انسان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ کی ضرورتوں کے ڈھیر اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے رکھ دیے ہیں، آپ کی ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. پانی، ہم جتنے واٹر ریسورسز دیکھتے ہیں اس میں سے اکثر جو ہے ان کا تعلق پہاڑوں کے ساتھ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے آپ کو پلایا پانی، میٹھا پانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی پیتے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھ دیں، الحمدللہ الذی سقانا ماء فراتا، تمام شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا، ولم یجعلہ، اور اللہ رب العزت نے اسے نہیں بنایا نمکین، اللہ رب العزت نے اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین نہیں بنایا۔ تو پانی گدلا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت اسے جو عطا کی ہے، اسے اللہ رب العزت پھر اس سے محروم کر دیتا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کو پلایا ماء فراتا، میٹھا پانی۔ یہ ایک اور عقلی دلیل ہو گئی، چوتھی عقلی دلیل کہ پانی کس نے بنایا ہے۔ پانی جو صاف ہوتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سورج کی گرمی سے ہی، جو سورج کی تپش ہے، اسی سے وہ دوبارہ گیسز میں کریک ہو جاتا ہے، دوبارہ گیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جتنے بڑے بھی سمندر ہوں ان کے اوپر، ان کے سرفیس پہ جیسی دھوپ لگتی ہے تو دوبارہ وہ گیس، دونوں گیسز میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے، اور صاف ستھری گیسز اڑتی ہیں۔ بے شک سمندر کتنا نمکین کیوں نہ ہو، بے شک سمندر کے اندر کتنی ہی چیزیں مردار کیوں نہ پھینکی گئی ہوں، کتنا ہی اس سے بدبو اور تعفن کیوں نہ اٹھ رہا ہو، جب پانی اٹھتا ہے تو وہ دو صاف ستھری گیسز کی شکل میں اٹھتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ صاف ستھرا ہو کر انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نظام بنایا گیا پانی کا، یہ کسی اور نے نہیں بنایا، یہ صرف اور صرف اللہ نے بنایا اور آپ کے لیے بنایا۔ اسقیناکم، ہم نے آپ کو پلایا، ہم نے بنایا ہے اور آپ کے لیے بنایا، تو اس پر شکر بنتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو جو جھٹلائے اور اس پر شکر ادا نہ کرے، اس کا اگر وہ یہاں بچ گیا تو وہ ایک دن آنے والا ہے قیامت والا، اس دن اس کے لیے تباہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں آج ہی اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔